اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور۔ دی میگزین اسٹوڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے۔ سلسلہ قبول اسلام کے واقعات چلت رہا۔ اب جون واقعہ ہے وہ عبداللہ ذوالبجادین کا ہے۔ اسلام قبول کرے سے پہلے ان کا نام عبدالعزیٰ رہا۔ ابھی دودھ پیت رہیں کہ بپک انتقال ہو گئے۔ مہتاری ان کے زندہ رہیں لیکن بہت غریب و فقیر رہیں۔ چاچا پرورش کا بیڑا اٹھائیں۔ جوانی پہنچیں تو اونٹ بکریاں غلام سامان اور گھر بار کا سارا سامان دے کے الگے کئی دیں۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے کونے کونے میں گوجے لاگیں تو ینہو کے کنوم پڑا۔ فطری طور پہ صاف شفاف رہیں تو دل میں تو اسلام قبول کرے کہ انگڑائیاں لیت رہیں، تیاری کرت رہیں۔ اسلامی آواز جون عرب کے کونے کونے میں سنائے دیت رہی تو ذوق و شوق وطنے بڑھت جات رہا۔ قبول اسلام کتی جیسے سوچیں یک قدم بڑھاویں بس پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ ناتے کے چاچا کا ڈر، ان کے خوف اور ان کے روب و دبدبک ناتے اسلام قبول نہیں کہہ پاؤں۔ یہ انتظار میں رہیں کہ چچا اسلام قبول کر لیے تب ہم کرب، لیکن چچا اسلام قبول نہیں کریں اور دن سے ہفتے اور ہفتے سے مہینے اور مہینے سے سال اور سالوں سال گزر گئے۔ یہ انتظار ماں کہ چچا قبول اسلام کر لیے لیکن چچا دین اسلام قبول نہیں کریں۔ آخر کار ایک دن کہی دن کہ چچا سالوں سال سے انتظار کری تھے کہ تو اسلام قبول کر لو تمہارے بعد ہم کری، لیکن اب ہمار زندگی پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اب ہم زیادہ دیر رک سکی، لہذا تو اجازت دیو تاکہ ہم اکیل قبول اسلام کر لی۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے جونے بات کا خطرہ رہا وہ بھوا۔ یہ قبول اسلام لفظ اسلام ان کے منہ سے نکلا، وہاں سے ان کے چاچا دیوانہ ہوئی گئے، غیظ و غضب سے بھر گئے اور کہے لاگیں کہ اگر تو اسلام قبول کر لیبو مسلمان بن جابو تو یہ جان لیو جتنا سامان تمہیں دیئے ہن کل واپس لے لیب، تمہارے دیہی پر یک سوت نہیں چھوڑب، یہاں تک کہ تہار نڑوو لے لیب جو ان تہبند میں تو بانت ہو، اور تو ہمارے یہاں سے ایسی حالت میں نکربو کہ دیہی پر یک سوت نہیں رہی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، عبداللہ ذوالبجادین کا اندازہ کرو ان کے حالت کا ہے کہ چچا کے الفاظ جب یہ کل سنین تو گویا ساری دنیا کا وہ قربان کہہ دیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام میڈھا کے قربان کہہ دیں، اور وہ کہیں کہ جب ہم اللہ کے رضا کرتے دین اسلام قبول کری تھے تو کون پرواہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ دنیا کے سامان کا نہ دنیا کے عیش و آرام کا۔ تو کہیں چچا ہم مسلمان تو ہوا اور ضرور بنب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور اتباع کرب، اب ہم شرک و بت پرستی کے ساتھ نہیں دے سکی تھے۔ رہی بات تمہارے مال و جائیداد کا تو اپان مال و جائیداد اپنے لگا دھائی لیو لے لیو، اور
ہم چھوڑ دیو، तोहरे माल व असबाब के हम आज कुर्बान करी थे, लेकिन दीन नहीं छोड़ सकी थे। अब्दुल्ला जुल बजादीन ये बतिया कहीन और चचा के काहे के मुताबिक देही पहकी और सारा सामान उतार के दे दीन। आपके देही पर एक सूत नहीं रहा, एक धागा नहीं रहा, चदरिया दे दीन, ऊंट बकरियां गुलाम जौन भी सामान दे रहे हैं कुल वापस कर दीन। फिर चाचा के घर से निकल गए अल्लाह के नाम लेके। मैं हूँ गरम रो राह वफा जो खुर्शीद, मैं हूँ गरम रो राह वफा जो खुर्शीद, साया तक भाग गया छोड़ के तन्हा मुझको। यह हाल में अपने महतारी के घर में गए। इनके महतारी मादरजाद नंगा बरहना देख कर शर्माई गई, अखियाँ बंद कर लीं। कहीं ये हमार लगते जिगर ई का हाल है। अब्दुल्ला जुल बजादीन कहीं आय अम्मा अब हम मोमिन और मवाहिद हो गए हन। अल्लाह मोमिन और मवाहिद ये अल्फाज कितने बढ़िया रहे। अपन सारी मादी दौलत का सारे दुनिया के जायदाद का हाथ का मैल समझत रहें, यही कति कुल का कुर्बान कह दिए हैं। सारा रिश्ता नाता तोड़ के आज तोहरे लगा आए हैं। न हमारे पास ऊंट है, न घोड़े, न भेड़ी, न बकरियां, न सामान, न मकान, न गिजा, न पानी, न बर्तन और न देही पर यकसूत, मादरजात बरहना और नंगा। बस यह है कि हम मोमिन हो गए हैं। माँ कहीं कि अब का इरादा है, कहे लागे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाऊंगा। सिर्फ ही चाहिए था कि तू सतर पोशी का कपड़ा दे दियो। अम्मक तरस आवा, एक ठो कंबल दीहिन। आप वह कंबल के 2 टुकड़ा कीहिन, एक टुकड़ा तहबंद के तौर पर बांधिन, दूसरा चादर के तौर पर ओढ़िन। और ये मोमिन और मवाहिद इस हाल में मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। रात की अंधेरी खत्म होए वाली रही, सूरज का दुनिया इस्तकबाल करे वाली रही। परिंदे अल्लाह की तारीफ में गुनगुनात रहें, रोशनी फैली रही हल्की हल्की, सर्द हवा चलत रही मस्जिद नबी में। गर्द से, धूल से, गुबार से एकदम आटा रहें, गर्द व गुबार में बसर रहें। आजुल बजादीन तारों की छाव में मस्जिद नबी में दाखिल भएं। एक दीवार के साथ टेक लगाकर आफ्ताबे हिदायत का यानी मोहतरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार करे लागे। थोड़ी देर में सहन मस्जिद के जर्रात ने जाने गड़ावन के बोसा लिहिस वो कदम मुबारक नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में आई गए रहें। हज़रत जुल बजादीन आपके समनवा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछीन, आप कौन हैं, के हो, कहाँ से आए हो? अब्दुल्ला जुल बजादीन एक फकीर हुई, यात्री हुई, तुम्हें देखा चाहे थे, तुहार दीदार करा चाहे थे, नाम अब्दुल उज्जा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात सुनने के बाद कहीं यही मस्जिदियम किनारे में रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल उज्जा के बजाय आपका नाम अब्दुल्ला रख दिया। असहाबे सुफ़ा में शामिल कई दहीन। यहाँ अल्लाह का मवाहिद बंदा अपने दूसरे साथियों के साथ कुरान पाक सीखता, कुरान सीखत रहें, आयात रब्बानी दिन भर पढ़ें, वह पर अमल करें और ईमान और जोश बढ़त जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
یک بازی کہیں نہ دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اے فاروق انہیں چھوڑ دیو، کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیے ہیں۔ رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے عیسائی قبائل قیصر روم یعنی رومی بادشاہ کے جھنڈے تلے جمع ہوئی گئے ہیں اور رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی ہیں۔ چاہے جب حملہ اٹیک کہہ دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کریں۔ عبداللہ ذوالبجادین ولولہ جہاد سے لبریز رہیں، بھرا رہیں، شوق شہادت سے بھرپور رہیں، یہی دھن میں رہیں اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آئین اور کہیں اے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ جاؤ کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ عبداللہ ذوالبجادین درخت کا چھلکا خوشی خوشی لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکا لیا اور واقع عبداللہ ذوالبجادین کے ہتھوا پہ بازو پر باندھ دیں اور زبان مبارک سے کہیں اللہ میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کچھ حیران ہوئی گئے اور کہنے لگے اللہ رسول، یا رسول اللہ ہم تو شہادت کے آرزومند ہیں، جب تو اللہ کے راہ میں نکل پڑے ہو پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک تک پہنچی، عبداللہ ذوالبجادین کا بخار آئی گئے، یہی بخار میں ان کے لیے شہادت کا پیغام رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت رہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چراغ رہا، ڈھیبری حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کا لحد میں اتارین، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے رہیں، حضرت عمر فرمات رہیں، بتاوت رہیں اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں کہیں کہ ہم رکھب، چنانچہ آپ اپنے ہتھوا سے قبر مبارک میں اینٹیں لگاوے لگیں، اٹیا لگاوے لگیں۔ جب تدفین مکمل ہو گئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور فرمائیں الہی میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نظارہ دیکھیں تو فرمائیں اے کاش کہ یہ قبر میں آج ہم رہیت، اے کاش کہ یہ قبر میں آج ہم رہیت۔ تو یہ واقعہ سے کیا پتہ چلا؟ یہ واقعہ سے پتہ چلا کہ جو اسلام لے آوت ہے، دین اسلام سے جب واقع محبت ہوئی جات ہے، قرآن حدیث پر جب چلے لاگت ہے، صحابہ کرام کے راستے پر جب چلے لاگت ہے، تو پھر وہ اپان دنیا نائی دیکھت ہے، رشتہ ناتا برادری نائی دیکھت ہے۔ اگر کہ وہ سنگری دہیز تو اچھی بات، نائے دہیز تو اکیل نکل جات ہے وہاں جہاں اللہ آ کر مدد کرے۔ اور پوری دنیا کا دین پر پوری دنیا کا حقیر سمجھت ہے، دین پر پوری دنیا کا حقیر سمجھت ہے، دین کو ترجیح دیت ہے، دین کا سب سے اول سمجھت ہے۔ تو لہذا ہمن کتی سبق ہے کہ اگر ہمارے دین اسلام پر چلے میں کونوں کوتاہی کرا جات ہے اور واقع سبب دنیا کی وجہ سے ہے تو اللہ کی قسم سدھار کر لیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا، ہم سب کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے کی توفیق دیا، آمین۔